Why we want to be driver when they come over here actually? Forget about them. کل بحرین نے بھی جو ہے وہ مودی صاحب کو اوارڈ دے دیا. ساری دنیا میں بھامڑ مچے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اس موضوع پر بات تک نہیں کی. There is an issue being highlighted about Hong Kong, but you don't see that about Kashmir actually. اگر آپ امریکنز کو میڈیشن کے لیے لائیں گے تو یہ سی پیک بیچ میں رہ جائے گا. نواز شریف میل سے نہیں لے ہوں گے. کس طرح سے؟ پورن ایکٹنگ کرتے وقت بالکل مائنڈ نہیں کرتی. اسی طرح کشمیر کے مسئلے پہ بھی نواز شریف کا پورن بیہیویئر ہے. کشمیر کا معاملہ غلط اور صحیح کے درمیان ایک جنگ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ کشمیر کے اس معاملے میں ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہیں اور کون ہیں جو ہسٹری کی رانگ سائڈ پہ ہیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اپنے دوست اور دشمن اور کشمیریوں کے دوست اور دشمن جو ہیں وہ ان کو بھانپنے اور جانچنے کا موقع مل رہا ہے. کشمیر پہ ہر روز نئی ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ انڈین افیئرز کے ایکسپرٹ, انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ منیب الحق صاحب ہیں. منیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. پروگرام مودی ابھی یو ای کے وزٹ پہ ریسنٹلی گئے اور وہاں پہ ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا. ہاؤ ڈو یو سی کہ جو مسلمانوں کا ایک رویہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ساتھ ہوں, مسلمانوں کے ساتھ ہوں, اس موقع پہ اس کو اکنالج کرنا, اس کو ہائیسٹ ایوارڈ دینا, دس از این انسلٹ ٹورڈز کشمیری. ڈو یو ایگری ٹو دس؟ ایبسلیوٹلی آئی ایگری وتھ یو. دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دورے کی ٹائمنگ بہت عام ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب کہ کشمیر ایک ہیل بنا ہوا ہے, ایک دوزخ بنا ہوا ہے, اور سعودی عرب جس کو ہم, میرے لیے اور آپ ہم سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ روحانی مرکز ہے ہمارے لیے, وہاں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیوں کیا انہوں نے. میں آپ چھوٹی سی مثال آپ کو پہلے ڈرا کر کے بتاتا ہوں. جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس سے ابھی اسکینڈینیوین کنٹری میں آنا تھا, اور وہاں پہ چھوٹا سا آئس لینڈ پہ ایک ایشو بنا. ہی کینسلڈ ہز ٹرپ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کے ٹورز کینسل کیے جا سکتی ہیں, تو یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ایکچولی. دیکھیے, آپ کی بات درست ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری فارن پالیسی کے لیے سیٹ بیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر یو اے ای گئے تھے مودی, اور انہوں نے وہاں پر سب سے بڑا جو ٹیمپل ہے کرشنا مندر, سب سے بڑا ٹیمپل بالکل, جس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا. رائٹ. اچھا, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں ہمارے, جو جس کو ہم مسلم برادرہڈ پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کو کہتے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں. نہیں ہے, آج ثابت کر دیا انہوں نے کہ شاید فرق ہے. ان کے انٹرسٹ, تھوڑا سے میں آپ کو یہ کہوں, اسی ماہ میں 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے سعودی عرب کے ایم بی ایس نے, محمد بن سلمان نے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر انہوں نے 75 ارب کی ڈالر انویسٹمنٹ وہیں کرنی تھی تو پھر پاکستان کے ساتھ آپ کیا لیے پھر؟ اچھا منیب صاحب, مجھے ذرا یو ای کا ہم سارٹ آؤٹ کر لیں کہ یو ای اتنا سا ملک ہے, اگر ہم اپنے پاکستان کے حد سے دیکھیں تو لاہور کو بھی شاید اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو اتنا سا کیا ہے, نہ کریں ہم اتنے کیوں. وائی ڈو وی بادر دس مچ اباؤٹ یو ای؟ Why we want to please them? Why we want to be driver when they come over here actually? Forget about them. Yes, دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنا رچ کنٹری ہے, اتنا رچلی اسٹیٹ ہے کہ وہ میٹر کرتی ہے. وہاں دنیا بھر کی ملٹی نیشنلز کے آفیسرز ہیں, اور تقریباً عرب ورلڈ ساری جو ہے وہ دبئی سے اور یو اے ای سے آپریٹ کرتی ہے. تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے اس کی ایک انٹرنیشنل امپورٹنس ہے. ٹھیک, اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے فارن پالیسی کو سوچنا چاہیے, ہمارے فارن آفس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پہلے سعودی عرب ہمارے ہاتھ سے نکلا, اس کے بعد یو اے ای گیا, اور کل بحرین نے بھی جو ہے وہ مودی صاحب کو اوارڈ دے دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک قسم کا ہمارے لیے ایک تماشے کے مترادف ہے کہ ایک اسلامی ملک ایک ایسے وقت میں جس وقت کشمیر میں دوزخ بنا ہوا ہے کشمیر, وہ اس وقت انڈین پرائم منسٹر کو انٹرٹین کر رہے ہیں, جس وقت ان کو ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی سی ٹائمنگ وقت کا انتظار کر لیتے ہیں, وہ بھی انہوں نے نہیں. رائٹ. اچھا, ہم واپس کشمیر پہ چلتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیرسٹر اے جی نورانی ہے انڈیا میں, اور ان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں کشمیر کے معاملات پہ, اور 370 پہ انہوں نے بڑا کمپریہنسولی بات کی ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی ریسنٹلی, ان کے بہت ریلیونٹ انٹرویوز جو ہیں, آپ یو ہیو گان تھرو ہز بک ان ڈیٹیل ایکچولی. ٹیل اس بٹ اباؤٹ ہم کہ ہاؤ ڈو ہی سی دی کشمیر ود ہز پرسپیکٹیو ایکچولی. دیکھیے, ابھی لاسٹ سنڈے ان کا ایک انٹرویو آیا ہے, اور انڈیا کے لیڈنگ جورس میں سے ایک ہے بیرسٹر عبدالغفور عبدالمجید نورانی, ان کا پورا نام ہے, بامبے بیسڈ ہے, اور ہی از اراؤنڈ 90 ایئرز آف ایج, اور ون آف دا لیڈنگ جورسٹ آف انڈیا. اور کشمیر کے بارے میں ان کی بات کو کوئی جو حرف سمجھا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بال ہے وہ انڈین سپریم کورٹ میں ہے. اگر انڈین سپریم کورٹ اس کو ریپیل کرتی ہے ابالش 370 کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی فیڈریشن بچ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر اس نے ایسا نہ کیا
تو انڈیا جو ہے، انڈیا کی فیڈریشن جو ہے وہ بے تحاشا خطرات کی جو ہے ذات میں آ جائیں گی. اپنی بک 370 میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ جو 370 ہے اس کو صرف مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کی ایڈوائس پر جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. چونکہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی سے 370 کے خاتمے کی ایڈوائس نہیں لی، تو اس لیے آپ کے پاس کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ پریزیڈنشل آرڈر سے اس پر کرتے ہیں. ایک چیز جو کہ میں ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بھارتی آئین کا آرٹیکل 2 اور 3 حکومتوں کو ریاستوں کی حدود میں رد و بدل کا اختیار دیتا ہے، مگر اس کی شرائط جو ہے وہ اتنی سخت ہے جن کی بنیاد پر پاکستان بھی چاہے تو عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. نمبر 1، اس آئین کا اطلاق صرف ان ریاستوں پر ہوتا ہے جو بھارت کا حصہ ہے. ان کے علاوہ کسی علاقے پر ایسا اقدام کرنا حماقت اور طاقت کے اندھے استعمال کے علاوہ کچھ نہیں. اور نمبر 2، اس قسم کا بل صرف صدر کی سفارش سے ہی پیش کیا جا سکے گا، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے بل کا صدر کو پتہ ہی نہ تھا. وزیر داخلہ امیت شاہ نے بل پہلے پیش کیا، بعد میں منظوری کے لیے صدر پیش کیا. نا یہ تو اسی طرح ہمارے ممالک میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی، کہ آپ کی پارٹی جو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے جسٹ بلڈوز دس آن دا پریزیڈنٹ. دا سیم ہیپن ان انڈیا. مجھے یہ بتائیں جسٹ ٹو ایجوکیٹ آور آڈینس، جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں اور جو یونین ٹیریٹری ہے اس میں پرائمریلی فرق کیا ہے؟ دیکھیں انڈیا جس وقت بنا تھا تو انڈیا میں 3 کیٹیگرائزیشن رکھی تھی نہرو نے. سب سے پہلے انہوں نے رکھے تھے ریاستیں. ریاستوں کو انہوں نے زیادہ پاورز دیے. اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس جو راجے مہاراجے اور رجواڑے یہ ووٹ تھے، تو آپ یقین کریں گے 562 اسٹیٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہندوستان میں شامل کر لی. اچھا، اب جب انہوں نے سب کچھ یہ شامل کر لیا یہ کترم کتری کر کے، تو انہوں نے دیکھا کہ یار ایسے کرو کہ کچھ علاقے ایسے جن کو یونین ٹیریٹریز دے دو. انہوں نے مرکز کے زیر تمام علاقے، اچھا ان علاقوں کو انہوں نے پاورز کوئی نہیں دی. مطلب جس علاقے پر انہوں نے دیکھا نا کہ یار یہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو یونین ٹیریٹری بنا لیا انہوں نے. جو دیکھا کہ تنگ نہیں کر رہا اس کو انہوں نے صوبہ بنا دیا. تو یہ جو یونین ٹیریٹری تھے بالکل ایسے ہی جیسے چنگا. رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ جس پر کشمیر نے تنگ کرنا شروع کیا انہوں کو، تو ان کے پاس 2 راستے تھے. ایک تو راستہ ان کا یہ تھا کہ وہ مشن 44 کے تحت اپنی اکثریت لاتے. اکثریت لانے کے بعد وہاں سے مقبوضہ کشمیر اسمبلی سے اس کی ایڈوائس لیتے ایبولیشن 370 کے خاتمے کی. وہ ان کو ملی نہیں. اچھا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کو یونین ٹیریٹری کر دیں. اب اسی کام کے لیے اسی موقع کے انتظار میں مودی نے ایک کنٹروورشل ریاست کو، ایک متنازع ریاست کو انہوں نے صوبے سے اٹھا کے، ریاست سے اٹھا کے یونین ٹیریٹری کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ یونین ٹیریٹری کرتے وقت بنیادی غلطی انہوں نے کی کہ انہوں نے نہ تو اسمبلی سے پوچھا اور نہ انہوں نے کشمیری عوام سے پوچھا جو ریئل اسٹیک ہولڈر. دیکھیے آپ میرے بارے میں فیصلے مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے پھر میں بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو زمین ہوتی ہے وہ سن آف دی سوائل ہوتی ہے. جو لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جس مرضی ملک میں ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یو بلانگ ٹو دیٹ لینڈ. ایکچولی منیر صاحب، مجھے ایک جو کرنٹ ٹائم پہ اور حالات پہ جو سب سے بڑا ایونٹ دنیا میں اس وقت چل رہا ہے وہ G7 سمٹ چل رہا ہے. دنیا کی 7 پاورفل طاقتیں جو ہے وہاں پہ موجود ہیں ایکسیپٹ چائنا اینڈ رشیا جو کہ اس سے باہر ہیں. وہاں پہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اور مجھے حسن صار کی وہ بات ٹائم اینڈ اگین یاد آتی ہے کہ یہ جو ہمارے سو کالڈ مسلمان بردر ملک ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم پہ تھوکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ہمیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں. میکرون نے جس طریقے سے اسے شیک ہینڈ کیا، دیٹ ریفلیکٹڈ ہز ایسپریشن ٹوورڈز دا کشمیریز. وٹ یو سی کہ کس طرح کا ریئیکشن مودی کو وہاں پہ ملے گا؟ بیکاز جو گروپ فوٹو تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بالکل پیچھے کہیں چھپا نظر آ رہا ہے، جیسے ایک ڈرپوک قسم کا گیدڑ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات جو تھی فوٹو سیشن کے دوران بھی اور سارے سیشن کے دوران بھی وہ یہ تھی مودی کی باڈی لینگویج. ٹھیک ہے، وہ مودی بالکل دبکے ہوئے لگے، بالکل ان میں پرائم منسٹر والا اعتماد نہیں ہوتا. جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اپنے ملک کا، اپنے عوام کا، وہ نظر آتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، باڈی لینگویج بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ پہلے دن گئے ہیں تو پہلے دن ہی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، انہوں نے پروٹوکول ضرور دیا آپ کو پرائم منسٹر کا، لیکن انہوں نے جو آپ کو ڈگنیٹی دینی چاہیے تھی بطور ہیڈ آف اسٹیٹ کے وہ نہیں انہوں نے دی. آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی فوٹیج جس میں انہوں نے ہینڈ شیک کرنے سے گریز کیا ہے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہی ایٹیچیوڈ جو ہے ساری دنیا کا ہے. دیکھیے اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا ایک طرف ہے اور ساری دنیا دوسری طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ساری دنیا کو ہندوستان کی طرف نہیں جانا ہے، ہندوستان کو دنیا کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آج جب آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ساری دنیا میں بھامڑ بچے ہوئے ہیں تو پاکستان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اس موضوع پر بات تک نہیں کی. وہ کون ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جیل میں ہے. وہ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف. ہاں، یہ بات آپ کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ جو ارریلیونٹ معاملات ہیں وہ جیل سے بھی ان کے لیے بیان آ جاتے ہیں. دیکھیں نا ان کی بیماری کا بیان آیا ہے. نہیں، کس کو پولیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ پولیس ایک
ایکٹریس ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ آپ بڑے ویجیلنٹ ہیں، ان سنی لیون. ہاں نہیں، کون نہیں جانتا میں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ نواز شریف میل سنی لیون ہے. اچھا وہ نہیں، یہ بڑا کمپیریزن آپ نے نکالا. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جس طرح وہ پورن ایکٹنگ کرتے وقت جو ہے وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتی، ہاں اسی طرح اسی موضوع پہ، اسی ٹاپک پہ بھی، کشمیر کے مسئلے پہ بھی نواز شریف کا پورن بیہیویئر ہے. ہاں اچھا. اور وہ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ان کی بیماری کی ہمیں لمحہ بلمحہ خبریں ملتی ہیں کہ جی مجھے آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میں تو یہاں نہیں کرواؤں گا، میں لندن کرواؤں گا. اب خود کشمیری ریس کے ہیں. اس موضوع پر آج 22 دن ہو گئے، اس موضوع پر خاموشی ہے، اس موضوع پر خاموشی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. بالکل تو صحیح. باڈی لینگویج اگر مودی صاحب کی ٹھیک نہیں ہے تو نواز شریف کی بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ دو چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے فارن آفس کا رول از ویری امپورٹنٹ. یہ معاملہ دنوں میں ختم ہونے والا نہیں. It's a lengthy, it's a marathon. It's a marathon actually، جو کہ ایک لمبا عرصہ چلے گا. آپ کو اپنے باہر کے ممالک میں آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ایکسپوجر ہے، جہاں پہ آپ نے اس کو پروپوگیٹ کرنا ہے، یو نیڈ ٹو بی آن دا فرنٹ فٹ اوور دیئر. اور لوکلی بھی جو اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں، ڈو یو نیڈ ٹو سنپ دیم آلسو. ڈو یو تھنک کہ پاکستان فارن آفس ہیز گاٹ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دا نیئر فیوچر؟ ایبسلیوٹلی آئی ایگری وتھ یو. دیکھیے آج اگر کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. آج اگر فارن آفس نے اپنا رول ادا نہ کیا تو کشمیری تو سلٹر ہو ہی جائیں گے. کشمیر کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج وقت آ گیا کہ پاکستان کو کوہرسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. پاکستان ساری دنیا کو جو یہ بتائے اور کوشش کرے کہ کشمیر کے اندر بلٹ نہ جائے، کشمیر کے اندر کیمرہ جائے. ٹھیک. یہ جو کیمرہ ہے اٹ از 100 ٹائم ڈینجرس دین the bullet. اچھا مجھے آپ نے کیمرہ کی بات کی، میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس سملر کائنڈ آف سچویشن اس وقت ہانگ کانگ میں ہے کہ وہاں پہ اب پرائسنگ ہے، وہاں پہ چائنیز اپنے آپ کو بلڈوز کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے لوگوں کے اوپر. لیکن جو فرق ہے کہ ہانگ کانگ کے جو جتنی سیلیبریٹیز ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہ ہانگ کانگ کے لیے بولتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ بڑے سے بڑا ٹی وی چینل اور اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، دیر از این ایشو بینگ ہائی لائٹڈ اباؤٹ ہانگ کانگ، بٹ یو ڈونٹ سی دیٹ اباؤٹ کشمیر ایکچولی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ تھوڑی سی یہ اپنے ہانگ کانگ کی آپ نے بات کی، یہ اگین ایک بہت انٹرسٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے. جون کے فرسٹ ویک میں چائنیز گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے. جی. اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کرمنلز جن کا ہانگ کانگ میں ٹرائل ہو رہا ہے ان کا ٹرائل مین لینڈ چائنا میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کو وہاں ڈیٹین بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہانگ کانگ دیا گیا ہے چائنا کو، وہ اس شرط پہ دیا گیا تھا کہ بائی 2047 چائنا جو ہے اس کا قانون تبدیل نہیں کرے گا. ابھی وہ 2047 ابھی نہیں آیا، تو چائنا نے ایک ایسا رول جاری کیا ہے مقامی اسمبلی سے جس پر ریئیکشن ہو رہا ہے. دس از دا مین بون آف کنٹینشن بٹوین دا چائنیز گورنمنٹ اینڈ دا ہانگ کانگ پیپل. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس بل کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، لیکن ہانگ کانگ میں مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ اس بل کو منسوخ کیا جائے کیونکہ ہانگ کانگ کے جو ملزمان ہیں، کرمنلز ہیں، ان کا ٹرائل مین لینڈ چائنا میں نہیں ہوگا، ان کا ہانگ کانگ میں. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مارشل لا بھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، جب مارشل لا اٹھایا جائے گا یا وقتی طور پہ اسے ختم کیا جائے گا، تو واٹ کائنڈ آف ریئیکشن یو سی دا گورنمنٹ آف انڈیا فیسنگ فرام دا کشمیریز؟ دیکھیے یہ وہی ریئیکشن ہوگا جو کہ کسی ڈیم کے فلڈ گیٹس کھولنے کے بعد ہوتا ہے. اوکے. جب ڈیم کے فلڈ گیٹس کھولتے ہیں تو اس سے پہلے ساری تیاری کر لی جاتی ہے کہ اس پانی نے جانا کہاں کہاں. ہاں. اب یہاں پر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ڈیم کے فلڈ گیٹس جو ہیں وہ کھلنے کو تیار ہے لیکن آگے سچویشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو آئے گا اس کے سامنے وہ بہہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فیڈریشن آف انڈیا کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی پارٹائی ٹاکس کیا جائے بٹوین دا کشمیریز آن بوتھ سائڈز آف لائن آف کنٹرول. انڈیا being the second party and Pakistan being the third party. یہ تینوں لوگ بالکل مل بیٹھے اور کشمیر کا کوئی سولوشن فائنڈ آؤٹ کیا جائے کیونکہ جو صورتحال بن گئی ہے اس پہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ گریٹ گیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری بات جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان آؤٹ رائٹلی سارے ہم لوگ یہاں پہ کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، پریشان ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ایٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں، ہم سب کو اس کی بہت فکر ہے اور جو میکسیمم پاکستان کر سکتا ہے وہ کر ہے. لیکن کشمیر کے اندر سے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے، جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ایون جو ویٹرن لوگ ہیں، ان کی بھی طرف سے بعض کا ریزنٹمنٹ کی بات آتی ہے کہ پاکستان وہ نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے تھا. یہ بڑا حیران کن ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. اور ایون پریزیڈنٹ آزاد کشمیر نے بھی اپنی
تقریر میں ڈکے چھپے الفاظ میں کہ ہم کشمیری اور ہم اور تم پاکستانی، یہ کیوں اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کا ایٹیچیوڈ نہیں رکھیں گے تو پاکستان پر پہلے ہی پراکسی وار کے الزامات تھے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک حد کراس کریں گے تو چونکہ سارا جو ورلڈ کا جو میڈیا ہے، انڈیا نے اس کو کشمیر اپرائزنگ کو ٹیررسٹ پینٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیوں پینٹ کیا اور کیوں ساری دنیا نے ان کی بات مان لی، یہ ایک الگ ایپیسوڈ ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ محتاط نہیں ہوتے تو معاملات جو ہے وہ تصادم کی طرف جائیں گے. پاکستان کو تصادم سے بچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میڈیشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ امریکنز کو میڈیشن کے لیے لائیں گے تو یہ سی پیک بیچ میں رہ جائے گا اور شاید اس خطے کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے. رائٹ بیکاز امریکہ کی پریورٹی جو ہے وہ چائنا کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. لیسٹ انٹرسٹڈ کے کیا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ منیف صاحب، بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل میں منیف صاحب کی انسائٹ جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو کرنٹ حالات ہیں جو آج کل کشمیر پہ ہو رہے ہیں، جو ورلڈ سیناریو میں کشمیر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں کنٹینیوسلی ہر روز ہر دن کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جو وہاں پہ ایٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچے اور شاید کوئی تھوڑی سی شرم کسی جگہ پہ مودی کے اندر سرایت کر سکے. تھینک یو سو مچ.